السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز وضو کے فرائض، سنتیں اور اس کے اندر جو ہم غلطیاں کرتے ہیں انشاءاللہ ان کو بیان کیا جائے گا۔ دیکھیں، ہماری جو بھی عبادت ہوتی ہے اس عبادت کے کچھ چیزیں یا کچھ افعال جو ہوتے ہیں، کچھ اعمال ہوتے ہیں، وہ قرآن و حدیث، قرآن سے ان کا ثبوت ہوتا ہے، کچھ کا احادیث سے ہوتا ہے۔ اگر کسی چیز کا ثبوت ہمیں قرآن سے مل جائے یا حدیث قطعی سے مل جائے تو ایسی چیزیں ہمارے اوپر فرض یا واجب کا درجہ رکھتی ہیں، اور اگر کوئی ایسی چیز ہو جس کا دیگر احادیث سے ہمیں مل جائے، جو حدیث قطعی نہ ہو، قطعی ثبوت نہ ہو، اس سے اگر ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے تو وہ سنت کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ پہلے وضو کے فرائض، اس کے بعد اس کی جو سنتیں ہیں انشاءاللہ ان کو ذکر کیا جائے گا۔ دیکھیں، قرآن کے اندر سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 اور سورۃ نمبر 5 ہے مائدہ کی، سورۃ مائدہ 5ویں نمبر پہ آتی ہے، اور اس کے آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم کے فرائض کو بیان کیا ہے۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ پہلا فرض، وضو کے اندر قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھونا، اور چہرے کی جو مقدار ہے وہ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا ہمارا فیس ہے، اس کو دھونا فرض ہے۔ اگر اس کے اندر سے معمولی سا بھی کوئی چیز اگر خشک رہ جاتی ہے تو ایسی صورت میں ہمارا فرض نہ ادا ہونے کی وجہ سے ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ جو فرض بتایا وہ یہ بتلایا کہ ہم نے اپنے بازوؤں کو دھونا ہے کونیوں سمیت۔ اگر ہمارا فرائض میں سے چھوٹی سی بھی چیز رہ جاتی ہے تو ایسی صورت میں ہمارا وضو نہیں ہوتا، تو لہذا کونیوں تک بازو دھونا یہ بھی فرض وضو ہے، فرائض وضو میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا فرض یہ بتلایا کہ اپنے چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی وضو کے فرائض میں سے ہے۔ اور چوتھا اور آخری فرض جو ہمیں بتلایا وہ یہ بتلایا کہ اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، ٹھیک ہے، یہ ہمارا وضو کا چوتھا فرائض ہے۔ یعنی یہ 4 چیزیں ایسی ہیں، ان میں سے اگر ہم نے ذرا برابر بھی کوتاہی کر دی تو ایسی صورت میں ہمارا وضو نہیں ہوتا۔ اور عام طور پہ ہم کوتاہی کیا کرتے ہیں؟ عام طور پہ ہم کوتاہی یہ کرتے ہیں، ہماری عام طور پہ کونیاں خشک رہ جاتی ہیں بازو کی، نارمل یہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہاتھ میں پانی ڈال کے اور یوں پورا ہم کونیوں کی طرف بہا دیتے ہیں، لیکن وہ پانی بہہ جاتا ہے آدھے بازو میں سے، اور کونیوں تک ہمارا صحیح طریقے سے پانی بس اوقات نہیں پہنچ پاتا۔ تو ایک ہاتھ کے ساتھ اچھے سے کونیوں کو مل بھی لینا چاہیے تاکہ پانی وہاں تک بھی پہنچ جائے، وہ بھی گیلی ہو جائیں۔ اور اسی طریقے سے عام طور پہ ہم اس میں کرتے ہیں، وضو کے اندر بھی یہی کرتے ہیں کہ پاؤں دھونے کے اندر کہ ہمارے ٹخنے خشک رہ جاتے ہیں یا ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، جس کے اوپر ہماری توجہ نہیں جاتی، ہم اس کو صحیح طریقے سے اس کو ہم رگڑ نہیں پاتے۔ تو ایڑیوں سے متعلق بھی یہی آتا ہے کہ ایڑیاں بھی عام طور پہ ہم اس کے اندر تھوڑی سی کوتاہی کر جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تھے، تو صحابہ نے وضو وغیرہ کیا تو وہ ایڑیوں کی طرف عام طور پر ان کا دھیان نہیں گیا، تو ریگستان کے اندر تھے تو وہ دور سے نظر آ جاتا ہے، جب جسم گیلا ہو اور دوسری جگہ پہ مٹی لگی ہوئی ہو تو ایڑی ان کی خشک نظر آ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للاعقاب من النار، ایڑی والوں کے لیے ہلاکت ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، خاص کر ہمارے سردیوں کے اندر جب ایڑیاں پک جاتی ہیں یا پھٹ جاتی ہیں تو عام طور پہ ہم اس کو اگر صحیح طریقے سے رگڑیں گے نہیں، ملیں گے نہیں تو پانی وہاں تک صحیح طریقے سے پہنچ نہیں پاتا، جس کی وجہ سے ہمارا وضو کامل نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ وضو کا مکمل جو مسنون طریقہ ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے پانی کا وضو طلب فرمایا، میں نے پانی کا وضو لا کر خدمت میں حاضر کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمانا شروع کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے قبل دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا۔ یہ اس وقت ہے کہ جب آپ کسی بالٹی میں، کسی مگے کے اندر پانی ڈال کے یا کسی بھی چیز میں پانی ڈال کے اس سے وضو کر رہے ہیں، لیکن آج کل ہمارے یہاں پہ جو نل کا سسٹم ہے تو اس میں تو خیر اتنا کوئی ایشو نہیں ہوگا، تو برتن میں ہاتھ دھونے سے قبل 3 مرتبہ ہاتھ کو دھویا، یعنی الگ سے کر کے لوٹے سے کسی ذریعے سے پانی کو اپنے ہاتھوں میں بہایا، تاکہ اگر ہمارے ہاتھ ناپاک ہوں تو اگر پانی کے اندر ہم ہاتھ ڈال دیتے ہیں تو پانی بھی کہیں گندا نہ ہو جائے، ناپاک نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے کلی فرمائی، پھر 3 مرتبہ ناک صاف فرمائی، اس کے بعد آپ نے منہ کو 3 مرتبہ دھویا، پھر آپ نے دائیں ہاتھ کو کونی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر بائیں ہاتھ کو
اسی طریقے سے دھویا. پھر آپ نے سر کا مسح کیا، ایک دفعہ مسح فرمایا. اس کے بعد دائیں پاؤں کے دائیں بائیں کو ٹخنوں تک آپ نے 3 مرتبہ دھویا. پھر ایسے ہی بائیں پاؤں کو، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو بچا ہوا پانی تھا آپ نے اس کو کیا کر دیا، آپ نے کھڑے ہو کر پانی جو ہے نا اس کو پی لیا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک تفصیلی روایت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل وضو کرنے کا طریقہ جو بتلایا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق